السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت نہم کا سبق امتحان پڑھیں گے جسے فرحت اللہ بیگ نے تحریر کیا ہے. سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں. بیٹا اس میں طلباء کو طنز و مزاح کے معنی و مفہوم سے آگاہ کیا گیا ہے تاکہ بڑی سے بڑی سچائی، بڑی سے بڑی حقیقت کو ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ ان تک پہنچایا جا سکے اور انہیں سمجھایا جا سکے. اور طلباء کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت سے روشناس کرانا بیسک مقصد ہے کہ بچوں کو امتحان کی اہمیت کا اندازہ ہو اور جو وقت انہیں دیا گیا ہے وہ اسی دیے گئے وقت میں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ کہا جاتا ہے نا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدائے دوراں دکھاتا نہیں. تو جو وقت آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کوشش کریں کہ اس کا استعمال کریں اور سمجھیں کہ یہ امتحانات ہیں، یہ آپ کے لیے اشد ضروری ہیں. اور امتحانات لینے اور امتحانات دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کامیابی حاصل کریں. جو سلیبس، جو نصاب آپ کو دیا گیا اس کی اچھی طرح تیاری کریں اور اس کے بعد امتحانات کی تیاری کے بعد آپ بہترین تیاری کے ساتھ پیپرز دیں اور آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں. نیز طلباء کو یہ بھی بتانا کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے. آپ کوئی اور ذرائع ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود محنت کریں. جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اتنے اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے. اور ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے جو خواہش مند طلباء ہیں ان کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر عزت پانی ہے، اگر نمبر حاصل کرنے ہیں تو آپ کو اپنی ذاتی محنت پر بھروسہ کرنا ہے، خوب محنت کرنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے اور پھر امتحانات کی تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نتائج اچھے ہوں گے. نہ ہوئی گر میرے بچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے یہ شعر بیان کیا گیا ہے. اور طلباء کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بچوں سے تسلی نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بار بار پڑھانے کا اور امتحانات دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور جو لوگ ایک بار محنت نہیں کرتے اور وقت ضائع کرتے ہیں تو پھر انہیں ناکامی ملتی ہے، اور اگر ناکام ہوں گے تو وہ پھر سپلیز دیتے رہیں گے اور امتحانات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. یعنی وہ لوگ جو امتحان کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس. یعنی یا تو کامیاب ہوں گے یا پھر ناکام، اس کے علاوہ تو کوئی اور نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ بیٹا امتحان فیل یا پاس صنعت تضاد ہیں، کیونکہ ایک ہی جملے کے اندر اگر اپوزٹ ورڈز یا متضاد الفاظ آتے ہیں تو وہ صنعت تضاد کہلاتے ہیں. یہاں پر مصنف فرحت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ امتحانات تو ہوتے ہیں، بچپن سے ہوتے آ رہے ہیں اور جب تک ہم طالب علم رہیں گے تب تک امتحانات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے میں بہت حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ کیوں لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ فیل ہو جائیں گے، یا تو پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. اور اگر فیل ہوں گے ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ پرچے دے کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کی حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی. بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا اور اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے. یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں، میرے ہم جماعت یعنی میرے ساتھ پڑھنے والے میرے رفیق ہیں، جیسے جیسے امتحانات کے دن قریب آتے ہیں، نزدیک آتے ہیں
تو ان کے حواس اور ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دماغ مختلف یعنی پریشان ہو جاتا ہے، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی شکلیں نکل آتی ہیں، اور ان کے چہروں سے ہی ان کی پریشانی عیاں ہو رہی ہوتی ہے۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ تو یہاں پر فرحت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ میں جب طالب علم تھا اس وقت بھی میں امتحان کے نام سے نہیں گھبراتا تھا، اور مجھ پر اس کا بالکل اثر نہیں ہوتا تھا، میں اس سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا اس پر ایمان ہے کہ امتحانات تو ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، اور دو صورتیں ہوں گی، یا میں پاس ہوں گا یا فیل۔ تو اس لیے میں اس چیز کو اپنے سر پر بالکل بھی سوار نہیں کرتا، اور پہلے بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، اور اب جب کہ پیپر ختم ہو چکے ہیں تب بھی مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے تمام عمر امتحان ہو جائے لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا لی جائے۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایگزامینیشن ہال میں، امتحانات کے سینٹرز کے اندر نئی نئی صورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور عجیب عجیب خیالات، حیران کن تصورات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور یہ جو احساسات ہیں، یہ اور خیالات ہیں، ان سے ہمارا دل کبھی نہیں بھرتا، اور جی چاہتا ہے، ہماری یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ تمام عمر امتحانات ہوتے رہیں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی جو شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اچھے نمبرز حاصل کرنے ہیں، یہ شرط اس پر سے اٹھا لی جائے تو امتحانات کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر آپ آسانی سبق کے اہم نکات بچوں کو یاد کروا سکیں گے۔ شکریہ۔